the role of the judiciary in upholding the rule of law. آج ہمارے ساتھ اس پینل میں فارمر جسٹس لاہور ہائی کورٹ شاہ خاور جناب فرت اللہ بابر صاحب, former senator and the eminent political activist and mentor of all of us, I must say. The former Justice Shariat Court, Federal Shariat Court, Janab Zahoor Shahwani Sahab, and Khadija Siddiqui, barrister Khadija Siddiqui, a human rights activist. آج کا ہمارا جو سیشن ہے اس میں جو پیرل جوڈیشل سسٹم کے حوالے سے ہمارے جو کانسیپٹس ہیں اس پہ گفتگو ہوگی کہ متبادل نظام انصاف کو جب ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں اور سرٹن سیکشنز آف سوسائٹیز کو ہم جب ڈیوائیڈ کر کے اور ایکسکلوسیو ڈومین میں ان کے ایشوز کو ہم جوڈیشل لیول پہ ڈیل کرتے ہیں اور مین سٹریم جسٹس سسٹم سے باہر نکال کے ان کو جب ہم ڈیل کرتے ہیں تو اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں, اس کے اثرات کیا ہیں اور اس کی ریمیفیکیشنز کیا ہیں. ایک ڈسپینسیشن جو کانسٹیٹیوشنل آرڈر کی ڈسپینسیشن ہے, اس میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جیسے کہ ملٹری کورٹس کا یہ ایک دروازہ کھلا کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے. اس پہ ایڈجوڈیکیشن سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اور اس کی پینڈنسی کے دوران کچھ جو عام شہری تھے, those are not covered by the definitions of soldiers or army people or army officers or army persons under the relevant act. ان کا جو ٹرائل کیا گیا یا ٹرائل کرنے کی کوشش کی گئی اس کے حوالے سے بھی سوالات اٹھے کہ کیا یہ ایک پیرل جوڈیشل سسٹم کی ڈیفینیشن میں آتا ہے کہ سویلینز کو سول لا اور کانسٹیٹیوشنل لاز کے فریم ورک کے ہوتے ہوئے ان کو آپ کسی ایک اسپیشل جورسڈکشن کنفرم کر کے ان کو ٹرائی کریں. اور اس کے ساتھ جو سیکنڈری تھیم ہے آج کی گفتگو کا وہ ہے کہ رول آف دا جوڈیشری ان اپ ہولڈنگ دی رول آف لا, کہ ہمارے آئین کے اندر دیے گئے جو حقوق ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے, ان کی حفاظت کے لیے, ان کی انفورسمنٹ کے لیے, ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے کیا کردار ادا کیا جا سکتا ہے آئینی عدالتوں کی طرف سے. تو ہم اس گفتگو میں اپنے جو مہمانان گرامی ہیں ان کی رائے حاصل کر کے تو اس کے بعد کویسچن اور آنسرز کے بعد جو ریکمنڈیشنز فارمولیٹ ہوں گی وہ ہم سبمٹ کریں گے ٹو بی ٹیبلڈ بیفور دی لاسٹ سیشن آف دی کانفرنس. سو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب فارمر جسٹس لاہور ہائی کورٹ جناب شاہ خاور صاحب سے کہ وہ اس حوالے سے روشنی ڈالیں کہ کیا ملٹری ٹرائلز آف دا سویلینز یہ پیرلل جسٹس سسٹم کے ڈومین میں آتا ہے اور کیا موجودہ آئین کے ہوتے ہوئے اور آئین کے اندر موجود حقوق جو ہیں ان کی حفاظت کے لیے جو طریقہ کار مہیا کیا گیا ہے اس کے ہوتے ہوئے ہم کسی سطح پر یہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے. تو میری گزارش ہوگی کہ اوپننگ کے لیے جناب شاہ خاور صاحب. جی بہت شکریہ عابد ساقی صاحب. عابد ساقی صاحب کے ساتھ میرا جو تعلق ہے وہ یونیورسٹی لاء کالج سے ہے. ہم ایک ہی سیشن کے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک سیکشن بھی ہمارا ایک تھا اور ہم ہمیشہ بیک بینچرز ہوا کرتے تھے. تو آج کا جو ٹاپک ہے یہ واقعی اس پہ کافی اس کا احاطہ کیا جا سکتا ہے کافی زیادہ, اور اس کو اگر ہم اس پرسپیکٹیو سے دیکھیں کہ جو موجودہ ایک پروسیڈنگز پینڈنگ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ سویلینز کا ٹرائل انڈر دی پاکستان آرمی ایکٹ, ہمیں تھوڑا سا اس میں محتاط ہونا پڑے گا تھوڑا سا, کیونکہ یہ میٹر سب جوڈس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور اس پہ فار اینڈ اگینسٹ جو ہے وہ بحث ہو رہی ہے.
لیکن اصولی طور پہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ یہ جو اسپیشل کورٹس کا کانسیپٹ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے جو میجر کرمنل سائٹ پہ جو ہمارا ایک کوڈ ہے وہ پاکستان پینل کوڈ ہے, تعزیرات پاکستان, اور اس کا پروسیجر پرووائڈڈ ہے کرمنل پروسیجر کوڈ میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خرابی وہاں سے سٹارٹ ہوئی. اس وقت پتہ نہیں وہ کیا وزڈم تھا لیجسلیشن کا, یا جو قوانین بنانے کے حوالے سے ذمہ دار تھے. 1958 میں ایک کرمنل امینڈمنٹ لا آرڈیننس آیا تھا جس میں پہلی دفعہ اسپیشل کورٹس کو جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا. اگر آپ اپنے ہمسایہ ملک میں دیکھیں انڈیا میں, تو اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم جورسڈکشنز ہوں گی جہاں پہ وہ اسپیشل لاز ہیں یا اسپیشل کورٹس یا ٹرائبیونلز ہیں. لیکن ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اگر وہ نارکوٹکس کا جرم ہو تو اس کا ایک الگ لا ہے, اکاؤنٹیبلٹی کا ایک الگ لا ہے, پھر پروونشل اینٹی کرپشن کے الگ لاز اور رولز ہیں, اور اسی طرح سینٹرل لیول کے اوپر اینٹی کرپشنز کو کسی اور قانون کے حوالے سے ڈیل کیا جاتا ہے, اور ان کی جورسڈکشنز بھی جو ہے وہ مختلف اسپیشل کورٹس جو ہے اس کا وہ احاطہ کرتی ہے. تو اس سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر مثلاً ایک اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے اسپیشل جج صاحب ہیں, وہ ڈسٹرکٹ کورٹس کمپلیکس سے ہٹ کے ایک الگ جگہ ہے جہاں پہ وہ کورٹس وہاں پہ وہ قائم ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ راولپنڈی کی میں مثال دے سکتا ہوں کہ وہاں پہ جو راولپنڈی کا جو ریجنل نیب آفس تھا, اس کا نیب کا ہیڈ کوارٹر بھی وہی تھا, ان کا پولیس اسٹیشن بھی وہی تھا, ان کے انویسٹیگیٹرز بھی وہی تھے, اور کورٹ پریمیسز بھی وہیں پہ تھا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ انصاف صرف جو ہے وہ ہونا نہیں چاہیے, وہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. تو جب آپ ایک گھٹن زدہ ماحول میں جہاں پہ پروسیکیوشن بھی وہیں پہ ہے, لاک اپ بھی وہیں پہ ہے, پولیس اسٹیشن بھی وہیں پہ ہے, اور وہاں پہ آپ نے ایک سیشن جج لیول کے ایک جوڈیشل آفیسر کو اسپیشل پاورز دے کے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا جج بنا دیا, تو وہاں پہ انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. اور اسی طرح میں اور بھی مثالیں دے سکتا ہوں کہ اور بھی جو اسپیشل کورٹس ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو قوانین موجود ہیں وہ تمام چیزوں کا احاطہ کرتے ہیں. اور اس میں اگر آپ اینٹی کرپشن کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان پینل کوڈ میں اینٹی کرپشن کا پورا ایک چیپٹر ہے. اس میں جو سول سرونٹس ہیں یا پبلک سرونٹس ہیں ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے, یہ ساری پروویژنس اس میں موجود ہیں. لیکن ہم نے الگ الگ جو ہے وہ کیٹیگرائز کر کے اس کو کمپلیکیٹ کر دیا ہے. اس سے نہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک تو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, اس پہ اس کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے, دوسری سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ کا اس کے اوپر زیادہ بجٹ خرچ کرنا پڑتا ہے. کیا اس میں مذائقہ ہے کہ اگر ایک سیشن جج جو کہ ڈسٹرکٹ کورٹس میں بیٹھے ہوئے یا ایڈیشنل سیشن جج ہے, ان کو آپ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج کی پاور دے دیں, وہ وہیں اسی کورٹ روم میں بیٹھ کے اسی منسٹریل سٹاف کے ساتھ بیٹھ کے بغیر کسی ایڈیشنل بجٹری ریکوائرمنٹ کے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں کام کر سکتا ہے. صرف آپ نے اس کو جورسڈکشن وہاں پہ کنفر کرنی ہے. آپ انڈیا میں دیکھ لیں, انڈیا میں کوئی بھی جرم ہے, چاہے وہ اینٹی کرپشن کے حوالے سے ہے, مس یوز آف اتھارٹیز کے حوالے سے, ان کو وہ جو عام عدالتیں ہیں وہاں کی ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں, ان کے میجسٹریٹس, ایڈیشنل سیشن ججز یا سیشن ججز, وہ ان کا احاطہ کرتے ہیں, ان کا ٹرائل کرتے ہیں. تو جہاں تک ملٹری کورٹ کے حوالے سے بات ہے, اس میں یقیناً یہ تو بڑی ایک عام رائے یہی ہے کہ جو سویلین کا ٹرائل ہے وہ سویلین ہیرارکی میں ہی ہونا چاہیے, سویلین ڈسپنسیشن میں ہی ہونا چاہیے. ہاں, بہت سارے ایک ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہیں. اگر ہم دیکھیں 1952 کے آرمی ایکٹ کو, تو اس میں کچھ ایسی گنجائش موجود ہے کہ جہاں پہ کوئی سویلین جو ہے ان کنائیونس ود آرمی آفیسر اگر کوئی ایسے جرم کا ارتکاب کرتا ہے کہ جو اس کے ڈومین میں آتا ہے, وہ بالکل ٹرائل ہو سکتا ہے اس کا, لیکن دیٹ ہیز ٹو بی ریسٹرکٹڈ اونلی
in a very very limited manner. تو ملٹری کورٹس کے حوالے سے ابھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک فیصلہ سپریم کورٹ میں زیر تجویز ہے، وہ آنے والا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس سے اچھا ایک جوڈیشل جو وزڈم ہے وہ سامنے آئے گا، ہمیں اس کا انتظار کرنا ہے. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. شاہ خاور صاحب نے بڑے مختصر، میں چاہ رہا تھا کہ مزید کچھ روشنی ڈالتے ہی ہے، نہیں وہ کوشچن آنسر ہوں گے. تو شاہ خاور صاحب نے بہرحال جو بات کی ہے سبسٹینس اس کا میں ری اسرٹ کرتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ دیر شل بی نو کانسیپٹ آف اسپیشل کورٹس، کہ یہ انڈر ون روف اینڈ بائی ون جج آل دی کیسز آف criminal nature of multiple dimensions can be tried and adjudicated upon. اور 58 میں جیسے انہوں نے کہا کہ اسپیشل کورٹس کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ آیا تھا جس کے ذریعے مختلف کورٹس کو مختلف جورسڈکشنز کنفر کی گئیں، اور سسٹم جو ہے وہ ان کا خیال ہے کہ اس سے بہت کمپلیکیٹ ہو گیا ہے، برڈنسم ہو گیا ہے، کوئرسو ہو گیا ہے، اوپریسو ہو گیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ایک فیئر سسٹم کے اندر انسان جو ہے وہ اپنی ایڈجوڈیکیشن کے رائٹ کو میٹیریلائز کرے. تو اٹ ہیز بیکم ویری کمپلیکیٹڈ فار اے پرسن ٹو ہیو گاٹ ریڈ آف دس سسٹم. اور سویلینس کے ٹرائل بائی ملٹری کے بارے میں ان کے میٹھے میٹھے تحفظات کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے کہ ابھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. ہم سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کو سنیچ تو نہیں کر رہے، but we are going to discuss the ramifications and implications of these things which are pending in the Supreme Court اور جو ایک لا کی صورت میں انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں. ظاہر ہے ہم سویلینز ہیں اور ہمارا کنسرن ہے، اور ہم اس پہ اپنی فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف سپیچ ہے، ہم میرا خیال ہے اس پہ بات کر سکتے ہیں بڑی کھل کے، اور ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے، اور خاور صاحب کو یہاں بھی کھل کے بات کرنی چاہیے، اور ہمارے عام سویلینز شہریوں کے حقوق کے لیے سپریم کورٹ میں بھی بات کرنی چاہیے ان کو. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری زندگی ان کی رول آف لا میں اور پروگریسو پالیٹکس کے ساتھ گزری ہے، تو وہ آج یہ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں یہ ہماری امید کا چراغ جو ہے اس کو جلائے رکھیں گے اور اس کو یہ گل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. تھینک یو ویری مچ. سو میں گزارش کرتا ہوں جی محترمہ خدیجہ صدیقی، ایڈوکیٹ اینڈ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، کہ وہ آج کی جو ہمارا سیشن ہے اس میں جو پیرلل جوڈیشری کا سسٹم ہے اور اس کے ساتھ جو اپ ہولڈنگ آف دی رائٹس آف دا پیپل کی جو ذمہ داری، اور عدالتیں جو ایز اے کسٹوڈین آف دی آور رائٹس ہیں ان کا کیا کردار ہے، ان کو کیسے کردار ادا کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ جی. محترمہ عافیہ صدیقی. Thank you so much, Saki Saab. Respected panelists and esteemed participants, Assalamu alaikum. سب سے پہلے تو جب ہم آسمہ جہانگیر کی بات کرتے ہیں تو ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ایک سیمینار کرنا پڑے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے ایک کانفرنس کرنے پڑے. ضروری یہ ہے کہ ہم ان کی عملی طور پہ ان کی زندگی جو انہوں نے ہیومن رائٹ سینکٹٹی کے لیے جو پوری زندگی جد و جہد کی اس کو فالو کریں. تو ہم تب وہ حق ادا کریں گے جب ہم آج کی فسطائیت اور آج کے جبر کے موسم کے خلاف آواز اٹھائیں گے. وہ آسمہ جہانگیر کی جو پراپر سینکٹٹی ہے اس کو الائیو رکھنے کا میرے نزدیک بہترین طریقہ کار ہے. Moving on, I think there are some foreign delegates here as well. I would like to keep it in English as well as in Urdu so it's easier for them to contemplate what I'm saying. ہمارے ملک میں 9 مئی کے بعد 105 سویلینز کا ملٹری ٹرائل ہو چکا ہے. اینڈ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے یہ ملٹری ٹرائلز کی اجازت بھی ہمیں سپیریئر کورٹ سے ملی ہے. جب ان لوگوں کو 9 مئی کے آفٹر میتھ میں کسٹڈی میں لیا گیا، اللیگل کسٹڈی میں اس کو کہوں گی، میرے نزدیک اللیگل کسٹڈی ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک کیا گیا اور بار بار کیا گیا
جو انہیومین ڈیگریڈنگ ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ کی گئی اس کا کوئی جواز نہیں ملتا اور اس کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کرتا. اور ایک بات بڑی ضروری ہے جاننا کہ پاکستان is also signatory to international conventions, to international treaties of human rights, and trials of civilians in military courts are a sheer violation of the ICCPR Article 14 as well as the Convention Against Torture. تو ہماری جتنی بھی انٹرنیشنل ٹریٹیز ہم نے سائن کیا ہے, پاکستان از وائلیٹنگ دیم بائی الاؤنگ ٹرائلز آف سویلینز ان ملٹری کورٹس. پہلی بات. دوسری بات, وائی ڈو وی اپوز ملٹری ٹرائلز؟ اگر آج آسمہ جہانگیر زندہ ہوتی تو میرے ساتھ وہ اس صف میں سب سے آگے ہوتی اور ملٹری ٹرائلز کے خلاف بار بار آواز اٹھا رہی ہوتی, روز بول رہی ہوتی, روز پروٹیسٹ کر رہی ہوتی. آج ان کی کمی جو ہے وہ بہت محسوس ہو رہی ہے, کیونکہ میں کل آرٹیکلز پڑھ رہی تھی اور دیکھ رہی تھی آسمہ جہانگیر کا کام کس قدر سیلیبریٹ کرنا چاہیے ہمیں, کہ کس طرح وہ ملٹری ٹرائلز کے خلاف ہر دور میں کھڑی ہوئیں, ارسپیکٹیو آف کون حکومت میں ہے کون نہیں ہے. ہیومن رائٹس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہمیشہ ان کے لیے سب سے اوپر ہوتا تھا. تو مختصر بتاؤں گی کہ ملٹری ٹرائلز کی ہم مخالفت کیوں کرتے ہیں, وائی ڈو وی اپوز دیم. پہلی جو وائلیشن ہوتی ہے وہاں پہ وہ آرٹیکل 10A کی, ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی ہوتی ہے. ٹرائلز ہوتے ہیں سیکریٹو طریقے میں, ایک چھوٹی سی بند سی چار دیواری میں, کوئی جج نہیں بیٹھا ہوتا. ہمارے فوج کے جو ایگزیکٹو کے ممبرز ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں, لیفٹیننٹ کرنلز ہوتے ہیں, میجرز ہوتے ہیں, وہ بیٹھ کے ہماری ایویڈنس ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی وائلیشن ہماری آرٹیکل 10A کی ہو گئی. اس کے بعد جو سیکریٹو ٹرائلز ہوتے ہیں اس میں نہ کسی فیملی کی الاؤنس ہوتی ہے اندر, نو پبلک از الاؤڈ, وچ برنگز اس ٹو دا کنکلوژن دیٹ دیر از لیک آف ٹرانسپیرنسی. جب پبلک نہیں الاؤڈ, جب فیملی نہیں الاؤڈ, جب ایک سے زیادہ وکیل نہیں الاؤڈ, اینڈ ان مینی کیسز ان دیز 105 ٹرائلز دیٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, ان مینی کیسز ایون پرائیویٹ ڈیفینس کاؤنسل واز ناٹ الاؤڈ. لاہور کے کیسز میں کچھ حالات بہتر تھے, دے ور الاؤڈ ٹو انگیج پرائیویٹ کاؤنسلز, بٹ جو باقی شہروں کے لوگوں سے بات ہوئی ہے ان کو تو پتہ بھی نہیں ان کا ٹرائل کب ہو گیا, کیسے ہو گیا, کس بند کمرے میں ہو گیا. اس کے بعد جو بڑی ضروری بات ہے, لوگ کہتے ہیں, لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی اب کیوں آپ ملٹری ٹرائلز کی مخالفت کر رہی ہیں, آپ کو نہیں یاد 2015-16 میں کتنے سویلینز کے ملٹری ٹرائلز ہوئے ہیں. اٹ از ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو ڈسٹنگوش اینڈ ریئلائز کہ 2015 سے 19 کے درمیان میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی گئی تھیں, اور ان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے تحت سویلینز کے ملٹری ٹرائلز کیے گئے تھے. APS کے وقوعے کے بعد, اگر آپ لوگوں کو سب کو یاد ہوگا, جب دہشت گردوں کے سویلین کے ٹرائلز کرنے تھے, اور ان میں سے اس پورے دورانیے میں یہ سنسٹ کلازز ایڈ کیے گئے تھے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں. 2 سال کے پہلے, پھر 2 سال کی مزید ایکسٹینشن ملی تھی. اس کو آئینی تحفظ حاصل تھا. لیکن جو بات یہاں پر جاننے والی ہے وہ یہ ہے کہ 667 لوگوں کے ٹرائلز ہوئے تھے سویلینز کے, جن میں سے 665 گاٹ کنوکٹڈ, مطلب 665 لوگوں کو سزائیں دی گئی تھیں ملٹری کورٹس میں. تو ایک اور وجہ وائی وی اپوز ملٹری ٹرائلز از بیکاز دا کنوکشن ریٹ از نیئرلی 100%, اینڈ وچ اگین برنگز اس ٹو دا فیکٹ کہ کیونکہ وہاں کوئی ججز نہیں بیٹھے ہوئے, دے ڈو ناٹ نو دا لا, وہ لا انٹرپریٹ نہیں کر سکتے, وہ لا پڑھ نہیں سکتے, وہ لا اپلائی نہیں کر سکتے. تو ہم کیسے 105 لوگوں کا فیٹ جو ہے وہ ان کے حوالے کر سکتے ہیں. تھرڈلی, دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, آئی وڈ ناٹ ٹیک مور ٹائم, بٹ بہت ضروری جو ہے وہ چیز یہ ہے کہ دا اکرنس آف 9th May took place in 2023, 9th May 2023, whereas the law which has been applicable to these civilians was amended subsequent to the occurrence. 9 مئی کو وقوع ہوا, 18 اگست 2023 کو امینڈمنٹ ہو جاتی ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں 100 سال کے بعد.
پری کلونیل ایکٹ ہے 1923 میں انیکٹ ہوا تھا, ایسپیوناج کے کیسز کے لیے انیکٹ ہوا تھا, ان لوگوں کے لیے انیکٹ ہوا تھا کہ کوئی اسٹیٹ سیکرٹ اگر آؤٹ ہوتا ہے, کوئی لیک ہوتا ہے, ان لوگوں کے اوپر اپلیکیبل ہوگا. اس میں امینڈمنٹ کر دی جاتی ہے اور ریٹروسپیکٹیولی اپلائی کر دی جاتی ہے ان کیسز میں. اور یہ چیز تو بڑی کلیئر ہے, آئین اس پہ بڑا واضح ہے. آرٹیکل 12 جو پنشمنٹ اگینسٹ ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ ہے کہ ریسٹرکشن پروہیبیشن اگینسٹ ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ, کہ آپ ایک جرم جو اس وقت جرم نہیں تھا آپ اس کو سبسیکوینٹلی جرم بنا کے اس میں امینڈمنٹس کر کے وہ نہیں اپلائی کر سکتے. وہ 18 اگست کے بعد والے جرائم پہ ضرور اپلیکیبل ہو سکتا ہے, لیکن وہ 9 مئی کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہو سکتا. تو یہ میری نزدیک جو جتنا میں اپنی آئین کو میں نے جتنا پڑھا ہے اور جتنا میں نے قانون کو پڑھا ہے, اس کے نزدیک تو بالکل ہی شام قسم کے ٹرائلز ہوئے ہیں. اور ہمیں یہ دیکھے بغیر کہ ہم کون سی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم پی ٹی آئی کو کرتے ہیں, پیپلز پارٹی کو کرتے ہیں, پی ایم ایل این کو کرتے ہیں, آپ کی جو مرضی پولیٹیکل نظریہ ہو, اس وقت ضرورت ہے کہ آپ لوگ ملٹری ٹرائلز کی مخالفت کریں. کیونکہ اگر آج یہ بیڈ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا تو یہ ہمارے فیوچر کو ایٹ سٹیک کر دے گا. اگر آج ایک ہینیس اور ایک بیڈ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا تو ہمارا جو پبلک کا ٹرسٹ ہے ان دا جوڈیشل سسٹم دیٹ ول بی ایروڈیڈ فار ایور. نہیں پتہ چلے گا کہ کب جو ہمارے ایگزیکٹو ہے ہمارے سویلینز کو سیگریگیٹ کر کے کس طریقے سے انہوں نے یہ 105 لوگوں کو آربیٹریرلی سیگریگیٹ کیا, کسی کو نہیں پتہ. کسی کی ویڈیو آ گئی, وہ کہہ رہے کہ جی آئیں پروٹیسٹ کریں, پیسفل پروٹیسٹ ہم یہاں کر رہے ہیں, اس کو اٹھا لیا کہ اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی تھی, اس کو اٹھا لو ملٹری ٹرائل کے لیے. تو ہمیں نہیں پتہ کس طریقے سے 10,000 لوگوں کا ٹرائل سویلین کورٹس میں ہو رہا ہے اور 105 کا صرف ڈسکریمنیٹری طریقے سے ملٹری کر رہی ہے. تو ایک لا جو سویلینز کو اپلائی کر رہا ہے تو وہی لا ان 105 لوگوں کو اپلائی کرنا ہے کیونکہ یہ بھی سویلینز ہیں. لاسٹلی جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ان ٹرائلز کو بہت کوشچنیبل بناتی ہے, آئی ایم شیور اینڈ آئی ایم ہوپنگ دیٹ سپریم کورٹ ول آلسو لک ان ٹو اٹ. جب سپریم کورٹ دیکھے گی کہ کس طریقے سے ان لوگوں کو, ان کے ابھی لاسٹ ہیئرنگ پہ دا بینچ وانٹیڈ ٹو سی کہ جو 20 لوگ انہوں نے چھوڑے ہیں ان لوگوں کی کیسی اسٹینڈرڈ آف ایویڈنس ہے, وہ اسٹینڈرڈ آف ایویڈنس کیا ہے جن کی بیسس پہ ان کو کنوکٹ کیا گیا ہے فار 1 ایئر. تو آپ یہ سوچیں کہ یہ جو 20 لوگ چھوڑے گئے ہیں ان سب کو 1 سال کی سزا ہوئی ہے, اور ایک ان میں سے ایسا ہے لاہور کا جس کا ٹرائل بھی نہیں ہوا تھا, جس کو مسٹیکن آئیڈینٹی کی وجہ سے رکھا گیا تھا. اور چونکہ اٹ واز این امبیرسمنٹ ٹو ریلیز ہم سبسیکوینٹلی کہ اس کا تو کوئی نام و نشان نہیں تھا, نہ موقع پہ نہ کہیں, تو انہوں نے اس کو 1 سزا کی سزا بس لکھ دی پیپرز پہ اور اس کو ریلیز کر دیا. تو آپ یہ حالات سوچیں, ٹرائلز کے بغیر بھی لوگوں کو یہاں سزائیں ہو جاتی ہیں کیونکہ سارا کچھ سیکریٹو طریقے سے ہوتا ہے. جو لاسٹ چیز جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے, ان کو جب پکڑا جاتا ہے, اور یہ دس از سیکوینس وچ از فالوڈ ان ایوری ملٹری ٹرائل, واٹ دے ڈو از پکڑ کے کسٹڈی میں رکھ کے ان ہیومین, ڈیگریڈنگ, ٹارچر, ٹریٹمنٹ, ہر چیز کر کے اکیوزڈ کو کنفیس کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے, اور وہ جوڈیشل کنفیشنز ریکارڈ کی جاتی ہیں. اور ان کیسز میں بھی ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا. میں 28 لوگوں کی بات کروں گی جو لاہور کے ہیں, ان 28 کے 28 سچ بتانے پہ ایک دم مجبور ہو گئے. انہوں نے کہا ہم سچ بتانا چاہتے ہیں 2-3 مہینے کی کنٹینیوس ملٹری کسٹڈی کے بعد. تو آپ اس ایویڈنس کا سٹینڈرڈ خود ہی ڈسائفر کر لیں کہ یہ کس طرح کے ایویڈنس کے اوپر ان کی کنوکشنز بیس کریں گی. تو اگر آج ملٹری ٹرائلز کو ہونے دیا تو ان دا فیوچر ملٹری ٹرائلز کے اوپر کوئی ایک پنڈورا باکس اوپن ہو جائے گا, اور جب دل چاہے گا ملٹری ٹرائل سویلینز کے کیے جائیں گے, اور ان کو سینکٹٹی جو ہے وہ حاصل ہوگی سپریم کورٹ کے ورڈکٹ سے. ابھی تو سب جوڈس ہے, ابھی تو ایک 9 ممبر بینچ کی فارمیشن کے لیے ہم ویٹ کر رہے ہیں, لیکن وی ریئلی ہوپ کہ جو یہ ٹریوسٹی آف جسٹس ہے اٹ از ریکٹیفائڈ بفور اٹس ٹو لیٹ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ.
Thank you very much, محترمہ خدیجہ. بہت سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن کیا انہوں نے, اور پرٹیکولرلی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے ملٹری کوڈس کے ایشو کو ایڈریس کیا ہے. اور بریفلی جو 105 لوگ وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں ٹرائی ہوئے, ان کا جو ڈیورنگ دی پینڈنسی آف دی سپریم کورٹ یہ جو معاملات چلے, میرا خیال ہے اس میں تو سپریم کورٹ نے خود اس انداز سے اس کیس کو چلایا ہے تاکہ ملٹری اتھارٹیز کے پاس اتنا ویکیوم اویلیبل ہو جس میں وہ لوگوں کے خلاف پروسیڈ کر کے کچھ کو ایکوٹ کر سکیں اور کچھ کو سزائیں دے سکیں. سو ان آرڈر ٹو کنفر انڈائریکٹ لیجیٹیمیسی ٹو دا پروسیڈنگز بائی دا ملٹری کورٹس, میرا خیال ہے جو کہ ابھی سب جوڈس ہے اور سبجیکٹ ٹو دی فائنل ڈٹرمنیشن بائی دا سپریم کورٹ ہے. اور جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس کے حوالے سے اور انٹرنیشنل ٹریٹیز کے حوالے سے جو بات کی ہے کہ ایک ساورن کمٹمنٹ ہے ہماری کہ ہم سویلینز کو ملٹری آفینسز میں بائی دا ملٹری کورٹس ٹرائی نہیں کر سکتے, تو یہ بھی ایک ہم وی آر گوئنگ ٹو وائلیٹ دس ساورن کمٹمنٹ رینڈرڈ بائی دی اسٹیٹ ایز ویل. اور آرٹیکل 10A کی جو سیف گارڈز ہیں, فیئر ڈٹرمنیشن آف سول اینڈ کرمنل لائبلٹی اینڈ ڈیو پروسیس, اور آرٹیکل 12 جو ریٹروسپیکٹیو اپلیکیشن آف لاء پہ جو بات کی انہوں نے کہ جو ایک وقوع قانون کے آنے سے پہلے سرزد ہوا ہے تو اس کو آپ ریٹروسپیکٹیو اپلیکیشن کے ساتھ اس کی پینلٹی کے لیے اس کو آپ انکلوڈ نہیں کر سکتے. یہ بھی آرٹیکل 12 اور فنڈامنٹل رائٹ کے ایک اسٹیبلش پرنسپل جو ہے اس کے خلاف ہے. اور جو باقی قوانین بنائے گئے تھے 19 سے 23 تک, تو ان کلازز کے اندر ایک پرٹیکولرلی سن سیٹ کلاز تھی کہ یہ 1 سال یا 2 سال کے بعد یہ قانون آٹومیٹکلی غیر مؤثر ہو جائے گا, اور پھر وہ قوانین غیر مؤثر ہو گئے اور پارلیمنٹ نے اس کو دوبارہ ریوائیو نہیں کیا. اب وہ تو ایک سٹاک ڈسٹنکشن ہے اس میں کہ پارلیمنٹ نے ایک قانون بنایا اور قانون بنا کے اس کے اندر سن سیٹ کلاز دی. سن سیٹ کلاز دینے کے پیچھے بھی یہ ایک لاجک کار فرما تھی کہ اس اسٹیچوٹ کو اور اس لا کو کوئی پرماننٹ کریکٹر عطا نہیں کیا جا سکتا کہ ساری زندگی کے لیے سویلین کا ملٹری ٹرائل جو ہے وہ ایک سسٹم آف جسٹس کے طور پر انٹروڈیوس نہیں کروایا جا سکتا. تو یہ پارلیمنٹ اٹ سیلف واز کانشیس اینڈ کوگنیزنٹ آف دس ایشو کہ یہ کچھ عرصے کے لیے ہے, ٹیمپریری ارینجمنٹ ہے, اس کے بعد ختم ہو جائے گا. لیکن یہاں تو پھر صورتحال اور ہوئی کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں امینڈمنٹس کر کے اور سویلینز کی ڈیفینیشنز کو اور اینیمیز کی ڈیفینیشن کو انلارج کر کے اس میں سویلینز کو بھی شامل کیا گیا. تو تھینک یو ویری مچ فار دیز تھاٹ پرووکنگ اینڈ ویری انلائٹننگ کمنٹ ود ریگارڈ ٹو دی پیرالل جوڈیشل سسٹم. اب میں گزارش کروں گا جناب فرحت اللہ بابر صاحب سے, فارمر سینیٹر اینڈ آلویز کمیٹڈ ٹو فائٹ فار دی رول آف لا اینڈ اپ ہولڈنگ دی پیپلز رائٹس, کہ وہ اپنی بصارت اور بصیرت سے ہمیں نوازیں. جناب فرحت اللہ بابر صاحب. Thank you very much. Today we celebrate the legacy of Asma Jahangir, the fearless and tireless fighter for the rule of law. And as we celebrate her legacy today, there are dark clouds hovering over the rule of law in Pakistan because of the threat of the emergence of a parallel judicial system that will make the civilians also triable by the military courts. To pay homage to Asma Jahangir, I should like to say that if Asma Jahangir were alive today, she would have been a powerful voice against this, not only inside the court but also outside the court, like the platform over here. So, why I say that this judicial system, the parallel judicial system, the military courts, is against the people of Pakistan, and why we should resist it. We should resist it in the court, and we should also resist it outside the court. Number one, it is against the Constitution guarantee of independence of judiciary, and you can't have a parallel judicial system. Article 175A
of the Constitution. And if you have a parallel judicial system, that means the mainstream judiciary is redundant. It's against the constitutional provision, and it's also against Article 10A of the Constitution, which mandates due process of law. In the military courts, there's no due process of law in the sense that the prosecutor, the investigator, the jury, and the judge, and the executioner all are one person, and that is the Chief of the Army Staff. So when all this combines into one hand, this is not due process. So the military courts are against 10A, the due process of law. They are against Article 175A of the Constitution. And as Madam Khadija pointed out, they are against the international commitments and obligations of which the state of Pakistan has made. It is important to recall, now a decade has passed. This is 2024. And if you recall, in 2014, there was an attack, Army Public School, and in the wake of that attack, the military wanted to take action against the militants, and with great reluctance, the parliament allowed that with a sunset clause of 2 years. But that was also conditional, a conditional, not every civilian, not even every criminal. The wording said black jet terrorists. Although it's a different matter that not only terrorists but ordinary criminals later on were also tried. But the limitation on that clause was only black terrorists who are identified as such, and it was also sunset clause for 2 years, and then the parliament extended it for another 2 years, and after that, as Abid Saki Saab said, it just had to fade away into oblivion, and it faded away. But now the qualitative difference between 2024 and 2014 is that now the people, not only black jet terrorists are to be tried in the military courts, not only bound by the sunset clause, but any civilian doing anything, accused of any crime for all times to come, he will be triable by the military court, in which the investigator, the prosecutor, the judge and the jury and the executioner will be based in Rawalpindi. So this is the kind of threat that you and I all are facing today. Now what is the basis and what is this hurry? That the government all of a sudden said that, well, we want to have the military court trial of the civilians. An excuse has been created for May 9 incident. Sometimes I wonder whether the May 9 incident was engineered in a way to create a false justification later on for the military courts. I don't know, but right now I really would think, therefore, if the reason given is May 9 incident, the first thing what should be done is judicial investigations into May 9 incident. Regardless of which political party you belong to, you must demand that if May 9 incidents creates a justification for the military courts, let us first examine the May 9 incident itself. And many things might then come out. That is number one. Secondly, why it is being done. I have an apprehension, Abid Saki Saab, you think about that. And I would urge all the lawyers present here to give a thought to this. And I should recognize that, Maharang Baloch is here and she is fighting for this rule of law. And this would also interest her. My apprehension is, and my experience so far is, that people in this country have been disappeared. And when the Peshawar High Court or some other court put pressure
and said that those should be produced, suddenly, Abid Saki Saab, the military said, oh, they are in our custody and we are trying them under Official Secret Act. This is what happened with Idris Khattak. He remained disappeared for 10 months. And when there was international pressure and the court put pressure, they said, oh yes, Idris Khattak is with us and we are trying him for Official Secret Act. And he was tried, sentenced to 12 years in jail. So what is happening now is that people are getting disappeared in the country. They will end up in what is known as internment centers, and we will try to locate them. And when they will be located, you will be told, the court will be told that, well, we are trying them under the Official Secret Act. So that means the enforced disappearances are going to be institutionalized in Pakistan. After the parliament and after the Supreme Court and after the civil society and after the international community raised voice, I think the military courts and the trial of the civilians in the military courts is a ploy to institutionalize enforced disappearances in Pakistan. And this is a very serious matter. I will just finish in 1 minute, and that is that, and here I would urge the lawyer community to kindly help us. When the Peshawar High Court, may God bless Justice Waqar Seth, he said that the internment centers are unconstitutional. They should be disbanded and made part of the ordinary jails. And people were getting disappeared and they were locked in those internment centers. So in the court, a case was made that, well, this is discriminatory. These internment centers are only in the tribal areas and not in the rest of the province. Do you know what happened? The government made out an ordinance and they said, all right, now internment centers will be made throughout the province. Anyway, when the Peshawar High Court turned it down, the government went in appeal against that to the Supreme Court. The Supreme Court stayed that order. That was 24, and it is still continuing. The last hearing was held on the 24th December 2019. It is almost 5 years. No hearing has been held in that. So I urge on this platform that we should raise voice, that this case should be heard. Already 5 years have passed. I am also a petitioner in that case. I would urge all the lawyers, distinguished lawyers present here, to please raise your voice, because once that case is decided, I think the door for the civilians' trial by the military courts hopefully will be shut forever. I want to thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Babar Sahab. जो एक दो बातें बड़ी सिग्निफिकेंट बाबर साहब ने फरमाई हैं, मैं उनको ज़रा रिप्रोड्यूस करता हूँ अपने लफ्ज़ों में, so as to disseminate in a more effective manner. तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि जो तारीक बादल छाए हुए हैं हमारे निज़ाम इंसाफ पर, और पर्टिकुलरली रूल ऑफ लॉ के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये बड़ी एक खौफनाक सूरत हाल है, जिसके लिए हमें एज ए सिविल सोसाइटी, particularly the legal fraternity, lawyers को और journalists को और बाकी अवेयर जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको इस पे बहुत संजीदगी से इसको लेना चाहिए, उसके बारे में कोई अपना एक किरदार भी अदा करना चाहिए. और जो एक बात मेरे दिल की कह दी बाबर साहब ने, वो ये है कि जो मौजूदा निज़ाम इंसाफ है ये असल में पाकिस्तानी अवाम के ही ख़िलाफ़ है. The entire judicial system is against the people of Pakistan. This system is against the people of Pakistan. It is not to administer justice or provide justice to anyone. So we have to think about the radical reformation of the system, जिसमें कम से कम जो excluded element of society है उसको भी include किया जाए और उनके भी rights को protect करने की कोशिश की जाए. Then Article 175A के तहत कहा कि जो जुरिस्डिक्शन कानून आइन अता करता है किसी भी इदारे को, अदालतें उसी हासिल करदा इख्तियार समात के तहत या उस जुरिस्डिक्शन के तहत केसेस को
ٹرائی کرنے کی اہل ہوتی ہیں. اور یہ ملٹری ٹائل والا جو معاملہ ہے, یہ پیرلل جوڈیشل سسٹم جو ہے, یہ آرٹیکل 175A آف دی کانسٹیٹیوشن اینڈ آرٹیکل 10A آف دی کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کے اور پرنسپلس کے خلاف ہے. اور یہ ایک بات جو بابر صاحب نے کی, میں سمجھتا ہوں یہ ہاؤس پورا اس کو انڈورس کرے گا کہ جو 9 مئی کا جو واقعہ ہے, اس واقعے کی جوڈیشل انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے, اور اس کے بعد پھر اس کی جو بھی لیگل ریزولوشن اس کا بنتا ہو اس کی طرف جانا چاہیے, کہ ایک ہی شخص جو ہے وہ پراسیکیوٹر بھی ہو اور وہ گواہ بھی ہو اور وہ جج بھی ہو اور وہ ایگزیکیوٹر بھی ہو, تو وہ کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں والی بات ہو جائے گی. تو جوڈیشل انویسٹیگیشن کا جو مطالبہ ہے ود ریگارڈ ٹو دی 9 مئی ایونٹ, وہ بابر صاحب نے جو کیا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑی ایک سگنیفیکنٹ بات ہے جس کو ہمیں سیریس لینا چاہیے. اور پھر جو بات کی انہوں نے کہ انفورسڈ ڈس اپیرنسز کا جو کلچر ہے, اس کو ریاست ون وے آر دی ادر انسٹیٹیوشنلائز کرنا چاہتی ہے, کہ کسی وقت بھی کسی لمحے کسی بھی شخص کو, سویلین کو, کسی بھی سٹیزن آف دا کنٹری کو اٹھا کر آپ اس کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت امپلیکیٹ کریں اور پھر اس کا ملٹری ٹرائل کر لیں. تو یہ جو لوگوں کو اغوا کرنے کا, جبری گمشدگی کا جو ایک طریقہ کار ہے, اس کے ساتھ یہ پھر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے اندر ان کی انوالومنٹ اور امپلیکیشن, اور اس کے نتیجے میں یہ پھر ایک کمپریہنسو انسٹیٹیوشنلائزیشن آف دی انفورسڈ ڈس اپیرنس جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گی, اور جو ایک بہت آئینی طور پر میں سمجھتا ہوں ناقابل قبول صورتحال ہوگی. اور اس صورتحال سے بچنے کے لیے ہمیں ابھی سے اپنے آپ کو شعوری سطح پہ متحرک کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ بابر صاحب. میں آخر میں جناب گزارش کروں گا جناب ظہور شہوانی صاحب, فارمر جسٹس فیڈرل شریعت کورٹ بلوچستان سے, کہ وہ بھی ہمیں اپنی آراء سے اور اپنی رہنمائی سے نوازیں. جناب ظہور شہوانی صاحب. سب سے پہلے میں آسما جہانگیر فاؤنڈیشن کے منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس موقع پہ یہ دعوت دی تاکہ جس صوبے سے ہمارا تعلق ہے بلوچستان سے, ہم بھی آ کر اپنی آواز آپ دوستوں تک پہنچائیں. یہ ہر سال گزشتہ 4-5 سالوں سے ہمیشہ یہ پروگرام آسما جہانگیر کے حوالے سے یہاں ہوتی ہیں. تو ایک آپ سمجھے کہ پاکستان میں ایک نعمت ہے, اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے, کیا نہیں نکلتا ہے, کیا ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں, یا ابھی ہو گیا, صحیح ہے جی. تو ہم بھی اتنے دور و دراز علاقے سے سفر کر کے آتے ہیں تاکہ اپنے پنجاب کے بھائیوں کو, لاہور کے بھائیوں کو اپنا دکھ درد سنائیں, شاید ان کے سمجھ میں یہ بات آ جائیں. بابر صاحب نے بھی بات کی, دوسرے دوستوں نے بھی. ہم سوچتے ہیں کہ جب ملک کی تاریخ, دنیا کی تاریخ پہ جب آپ کبھی نظر ڈالتے ہیں تو ماضی میں بہت بڑے بڑے لوگ اس تاریخ میں گزرے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے افغانستان سے بھی کئی لوگوں نے جا کر کئی دفعہ ہندوستان کو فتح کیا, ویسے بھی مغلوں نے, دوسرے تیسرے نے کئی دفعہ جا کر فتوحات کرتے گئے, آتے گئے, لاکھوں لوگ مرتے گئے, مگر کبھی کسی نے نہیں سنا کہ ان کی حیثیت کیا ہے, یہ بیچارے کیوں مر رہے ہیں, حالانکہ وہ بھی انسان ہی تھے نا. تو اس کے بعد جب آپ سمجھے کہ 2 عالمی جنگوں کے بعد 1914 اور 1919 کی جنگ ہوئی, عالمی جنگ, اس میں لیگ آف نیشن نے وہ کارکردگی نہیں دکھائی. جب وہ کارکردگی نہیں دکھا پائے تو انہوں نے 1941-45 میں پھر دوسری جنگ عظیم ہوئی. اس کے بعد لوگ خوش ہو گئے کہ ابھی جو ہے مطلب اقوام متحدہ آیا ہے اور وہ ہمارے مسائل چارٹر جو پیش کر دیا انہوں نے 30 پوائنٹس کا, دوسرے تیسرے, اسی کی تناظر میں ہمارے پاکستان کا آئین بنا
1956 کے آئین میں میرے خیال میں تھوڑے بہت انسانی حقوق کے وہ تھے، مگر 1962 کے ایوب خان کے آئین میں بنیادی انسانی حقوق کا کوئی شک تھا نہیں، بعد میں مجبوراً اس کو بنانا پڑا۔ پھر 1973 میں بھٹو صاحب کے جب آئین بنایا بھٹو صاحب نے، تو اس میں یہ بات طے ہوئی کہ آرٹیکل 8 سے لے کر آرٹیکل 28 تک یہ سارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں۔ تو لوگ ظاہر خوش ہو گئے، ہم جیسے چھوٹے صوبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جب آئین پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہماری نظر پڑتی ہے کہ بھائی دیکھو نا، عدلیہ ہے، انتظامیہ ہے، مقننہ ہے، وہاں قانون بنتی ہے، مقننہ والے اس کو وہ کرتے ہیں، پھر انتظامیہ والا نافذ کر جاتے ہیں۔ مگر جب عملی زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں نا اس کو، عملی زندگی میں ابھی ہمارے آئین میں یہ چیز لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی شخص کو اگر آپ گرفتار کریں گے تو ودن 24 آورز آپ کو اس کو مجاز عدالت میں پیش کریں۔ تو بات تو صحیح ہے نا، قانون کی بات ہے، قانون آپ سے کہتے ہیں جرم جو بھی اس نے کیا ہو وہ کوئی مسئلہ نہیں، مگر بات یہ ہے کہ آپ اس کو کسی مجاز عدالت میں 24 گھنٹے میں پیش کریں، جو بھی جرم اس نے کیا ہے وہ اس کو ریمانڈ دیتا رہے گا، اس کے بعد پھر یہی قانونی طریقہ ہے، اس کو وکیل کی سہولت دی جائے گی کہ آپ اپنے لیے وکیل مرے، پھر اس کا ٹرائل ہوگا وغیرہ وغیرہ، یہ ایک آئینی طریقہ کار ہے۔ مگر جب ہم پریکٹیکل میں بحیثیت وکیل ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، تو لوگ پھر مایوس ہو جاتے ہیں کہ آئین میں جو یہ آرٹیکل 8 سے 28 تک یہ چیزیں لکھی ہوئے، ان کا لکھنا تو فضول ہے، پھر بے مقصد جیسی بات ہے، لوگ مایوس ہوتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں ہم سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آرٹیکل ابھی 10 پہلے 10 تھا تو ابھی 10 ہے ہوگا، فیئر ٹرائل۔ فیئر ٹرائل بھی تو آپ سے یہی بات کہتا ہے نا کہ کسی شخص کو جو ہے نا مطلب آپ وہ اپرچونٹی دے دیں، مگر وہ تمام چیزیں ہے نہیں، تمام چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ خصوصاً بڑے صوبوں کا تو میں نہیں کہتا ہوں، پنجاب میں یہ مسئلے نہیں ہیں جو بنیادی انسانی حقوق یا فنڈامنٹل رائٹ یا پیرالل جوڈیشل سسٹم۔ ہمارے بلوچستان میں اگر آپ دیکھیں گے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہے لاپتہ افراد کا ہے۔ 2005 میں 2005 اور 2006 میں ڈیرہ بگٹی میں نواب اکبر بگٹی کے خلاف جب کارروائی شروع کی مشرف دور میں، تو وہ افراسیاب خٹک، آسمہ جہانگیر، منیزہ جہانگیر اس زمانے میں چھوٹے تھے، میں وائس چیئرپرسن بلوچستان تھا، کس مصیبت سے ہم لوگ ڈیرہ بگٹی گئے، فیکٹ فائنڈنگ مشین کیا، بلوچستان پہ 4 رپورٹیں ہم نے بنائی، مگر ہم نے اپنے طور پہ یہ محسوس کر لیا کہ ہم جتنے بھی کوشش کر رہے ہیں، دن بدن جتنی بھی ہماری کوششیں ہو رہی ہیں، وہ بہتری کے بجائے دن بدن حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا یہاں ہمارے بلوچستان سے خواتین بھی میرے خیال میں جنوری کے مہینے میں آئیں، اس سے پہلے تو ہم بلوچستان تک لوگ پہنچ ہی نہیں سکتے تھے، اسلام آباد تک۔ ابھی اکثر لوگ آتے ہیں، اپنے مسائل کرتے ہیں، آپ لوگوں تک بات پہنچاتے ہیں، آپ سنتے ہیں، عدالتیں بھی وہ باتیں کرتی ہیں، مگر رزلٹ کچھ نہیں ہے۔ 2011 میں ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ تھا، تو ہمارے بلوچستان سے چودھری افتخار صاحب ہمارے چیف جسٹس تھے، تو ایک ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور چیف جسٹس بلوچستان نے ہم نے ایک سیمینار کرایا، تو چودھری صاحب وہاں تشریف لائے۔ میں نے کہا چودھری صاحب آپ ہر جگہ گھومتے پھرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسا ہوا، یہ مسئلہ ایسا ہوا، یہ بلوچستان میں لاپتہ افراد کے کیس کو آپ کیوں نہیں چلاتے ہیں؟ تو چودھری صاحب نے مطلب پریزیڈنٹ بلوچستان ہائی کورٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان 3 سال تک اس نے یہ کیس چلایا، ہم نے ڈیفینڈ کیا، کم از کم اس میں آپ سمجھے 80-90 بندے منظر عام پہ آ گئے، لوگوں کی کچھ داد رسی ہو گئی، مگر جو ہی چودھری صاحب ریٹائر ہو گئے تو دوسرے جو ہمارے جج صاحبان تھے، ان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، سپریم کورٹ میں بیٹھے اپنی مزاج، اپنی طبیعت، تو ہمارا کیس جو ہے انہوں نے 2 پیشیوں میں فارغ کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو چھوٹے صوبے ہیں، ہماری بنیادی مسئلہ ہے یہ ہے رائٹس، آپ کہتے ہیں عدالتیں ہیں۔ ابھی میں شریعت کورٹ میں بھی رہا ہوں، جو دوستوں نے آپ سے کہا شریعت کورٹ بنایا انہوں نے ضیاء الحق نے،
تو یہ ریکارڈ کی باتیں ہے کہ بہت سے سیکشن کبھی کسی نے اس کو کہا کہ ضیاء الحق صاحب اس سیکشن میں یہ چیز لکھا ہوا ہے، اس نے کہا ادھر لیا، اس نے دے دیا، وہ پین سے اس کو یوں ٹھیک کر دیا، بولتا ہے یہ میں نے ٹھیک کر دیا، یہ دیکھو آپ ترمیم کر سکتے ہیں اس میں. یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں لوگوں کے سامنے، انہوں نے اس طرح آپ کے آئین میں ترمیم کی. آج وہ شریعت کوٹ ہے نا، اس میں میرے خیال میں 100 کیس بھی نہیں ہوں گے. پہلے جب بنا تو میرے خیال میں سارے زنا کے کیس وہاں، 9C کے کیسز وہاں، 17(4) کے کیسز وہاں، شریعت اپلیکیشن تو لاجواب. مگر ابھی اس کے باوجود ایسے بے مقصد عدالتوں کو چھلانا، یا جیسے ملٹری کورٹ، اس سے پہلے ATC کورٹ کئی مرتبہ بنے. ایک زمانے میں کوئی میجر بھی بیٹھتا تھا ATC کورٹس میں. مگر یہ طریقہ کار جو ہے وہ یہاں ایک طاقتور ادارہ ہے، اس کی جو بھی مرضی ہوگی، جس انداز میں بھی چلانا چاہے گا. ہمارے سیاسی پارٹیاں انتہائی کمزور پوزیشن میں ہیں. جب وہ کمزور ہے تو آپ سمجھے ہماری عدلیہ بیچارہ بھی کمزور ہے. جب عدلیہ ہی کمزور ہوگا تو آپ سمجھے یہ ساری چیزیں اسی طرح چلیں گے. عمران خان آیا تو انہوں نے ان کو سب کو اندر کر دیا، جب ان کو لایا گیا تو انہوں نے اس کو اندر کر دیا. ابھی اس طریقہ کار کو آپ ختم جب کریں گے نا، جب تک یہ طریقہ کار ختم ہوگا، ہمارا تو ایک چھوٹا سا صوبہ ہے، ہماری تو اکثریت ہی نہیں ہے، ہماری تو کوئی بات ہی نہیں سنتا ہے. مگر یہ جو ہمارے پنجاب کے بھائی ہیں نا، ان کو کچھ کرنا چاہیے. ابھی میاں صاحب کو بیچارے کو لے آیا ہے وہاں سے، تو لے آیا کہ آپ 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے، مگر وہاں آج کل وہ داشتوں میں جا کے روٹی ناپتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سیاسی پارٹیوں کے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اخلاق کا مظاہرہ کریں اور ان چیزوں پہ مطلب آپس میں رواداری کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے، ایک اپنے لیے اپنی طاقت پیدا کرے اپنے اندر. اگر نہیں کیا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی انسانی حقوق، فنڈامنٹل رائٹ، پیرلل جوڈیشل سسٹم، اس میں کبھی بہتری نہیں آئے گی. اسی طرح ہم لوگ سیمینار کرتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، آتے رہیں گے. عمران خان کو بھی آپ کل نکالیں گے تو وہ بھی ابھی آپ نے سنا ہوگا، ابھی کل آپ نے ٹی وی پہ بھی دیکھا، ان کا ایک پارٹی کا لیڈر کہہ رہا تھا کہ ہم فوج کے سربراہ اور اس سے بھی مذاکرات کریں گے، مگر سیاسی لوگوں سے نہیں کریں گے. ساری یہ تمام باتیں میں نے اس لیے کہی کہ یہ سسٹم میں جب تک بہتری نہیں آئے گی، اچھائی نہیں آئے گی، یہ اسی طرح چلتا رہے گا، پیرلل سسٹم چلتا رہے گا. جو بھی جب تک چلے گا، جب تک ان لوگوں نے اپنے اندر کوئی مثبت تبدیلی، رواداری پیدا نہیں کی. گزارشات میری یہی ہے آپ دوستوں کی خدمت میں. تھینک یو، شکریہ. تھینک یو ویری مچ ظہور شاہوانی صاحب. مجھے انتظامیہ کی طرف سے یہ سخت حکم ملا ہے کہ وقت کی قلت کے پیش نظر کویسچن اینڈ آنسر والا جو سیگمنٹ ہے اس کو ہم نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے جی. اور تھینک یو ویری مچ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ، اینڈ آنریبل گیسٹ کا، جنہوں نے آ کے بہت انلائٹنڈ گفتگو کی اور ہمیں انہوں نے بہت ساری نئی باتوں سے روشناس کرایا. تھینک یو ویری مچ فار پارٹیسپیٹنگ ان دا فنکشن. تھینک یو ویری مچ ایوری بڈی.